آج کے شو میں بیوی اور بیٹی کا قتل، سفاق ڈی ایس پی بے نقاب، ڈی ایس پی عثمان حیدر کیس میں سنسنی خیز انکشافات۔ سڈنی واقعہ، حملہ آور بھارتی نکلا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ونگ کی ملک دشمن کارروائیاں بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، یہ جو ڈی ایس پی عثمان حیدر والا واقعہ ہے، میں سے آج ہم پروگرام کا ابتدائیہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ، یہ لاہور کے اندر ایک ڈی ایس پی عثمان حیدر یہ ایک مقدمہ درج کراتا ہے اغوا کا اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کا کہ یہ اغوا ہو گئے، مسنگ ہو گئے۔ 2 ماہ تک یہ شخص مظلوم بن کے رہتا ہے، 2 ماہ تک، 2 ماہ کا عرصہ یہ مظلوم بن کے گزارتا ہے، اور اس دوران پولیس فورس جو ہے وہ اس کے جو بیوی اور بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگا دیتی ہے۔ سینسیٹیو نیچر کی نہیں ہے، جب یہ ایک صحیح ایس پی کے پاس جاتا ہے جو ایس پی ماڈل ٹاؤن ہے، تو یہ ایک دن بھی کیس نہیں ٹھہر پاتا، 1 یا 2 دن کے اندر دوران تفتیش 4 یا 5 گھنٹے کی یہ اگل دیتا ہے کہ اس نے خود ان کا قتل کیا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات جو اس نے گاڑی میں قتل کیا، دوہرے قتل کی واردات ہے، اور اس میں سفاق اس قاتل نے لرزہ خیز قتل بھی کیا، لیکن اس لرزہ خیز قتل کو چھپایا بھی اس نے اپنے دماغ سے، یعنی اس کو اغوا کا ثابت کر کے کوشش کی کہ اغوا اس کو ثابت کیا جا سکے، اور اس قتل کو اس نے چھپا کے رکھا۔ اس نے قتل کی وجوہات جو اب تک سامنے آئی ہے جو انویسٹیگیشن میں، وہ وجوہات اس طرح سے ہیں جی کہ اس کی 2 اہلیاں ہیں، 2 بیویاں تھیں، اور یہ پہلی بیوی تھی جو کہ ایک لو میرج تھی، دوسری تھی جو کہ ارینج میرج خاندان میں تھی۔ جو پہلی بیوی تھی اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس نے جو بتایا گیا اب تک انویسٹیگیشن ذرائع نے کہ وہ ایکسیپٹیبلٹی اس کی فیملی میں نہیں تھی، اور پہلی بیوی سے ایک تنازعہ جس کو اس نے جو مقتولہ ہے اس کے ساتھ ایک تنازعہ تھا 1 کنال کے ایک پلاٹ کے اوپر، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر ہو یا پلاٹ اس کے نام ہو۔ جو اس کا ورژن ہے اس ڈی ایس پی کا اس بارے میں کہ اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں پلاٹ نہیں ملا تو اس بیٹی کو جو ہے کسی غلط کام میں لگا دوں گی، جس کی وجہ سے اس نے مارا۔ لیکن یہ بڑا دیکھنا ضروری ہے باریکی سے، کیونکہ یہ ایک سفاق قاتل تو ہے لیکن ایک شاطر قاتل بھی ہے، اور اس شاطر قاتل کی پوری کوشش ہے کہ اس کو ایک آنر کلنگ میں اس کو کنورٹ کر دے۔ وہ کیونکہ میری بیٹی کی عزت کا سوال تھا، اور جو مقتولہ تھی وہ میری بیٹی سے کوئی غلط کام کرا سکتی تھی، لہٰذا میں نے قتل کر دیا۔ یا سمجھ رہے ہیں کہ 311 کی شک پہ یہ معاملہ جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ 302 اور دیگر اس پہ جو شکیں لگے وہ اس کیس کو مضبوط اور ٹھوس بنائے۔ تو بڑی صفاقی سے اور بڑے شاطر دماغی سے اس شخص نے جو اس وقت اس معاملے کو دیکھا۔ اچھا، اس میں بہت سے اہم سوالات ہیں جو پروگرام میں آگے اٹھائیں گے، خاص طور پر یہ کہ پولیس فورس کے اندر موجود ایسے لوگ جو کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کراچی شہر میں ابھی کہ گاڑی کی واردات چھیننے کی ہوئی تو پتہ چلا ایک گروہ ملوث تھا جس میں ایک پولیس اہلکار جو کہ فورن سروس میں ڈیوٹی دیتا تھا، وہ فارچونر گاڑیاں چرانے میں ملوث تھا۔ کراچی کے پوش ایریا سے بڑے بڑے لوگوں کی اس نے فارچونر چڑھائی۔ ریسنٹلی ایک کیس کراچی میں پکڑا گیا جس میں ایک پولیس اہلکار کا بیٹا گاڑی چوری کے گینگ میں ملوث تھا، وہ گاڑی چوری کر کے یہاں سے بلوچستان لے کر جاتے تھے، کچھ لاکھ کے علاقے میں اس کو بیچتے تھے۔ تو یہ ایک نہیں کئی وارداتیں یہاں پہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگز میں سی ٹی ڈی کے اہلکار ملوث پائے گئے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ پوری فورس، اس فورس میں بہت سے شہداء ہیں، کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ڈی ایس پی عثمان حیدر کا کہ صفاقی بھی، شاطر دماغی بھی، اور اس میں خاص طور پر وہ عناصر کیا سامنے آئیں گے جنہوں نے، جو پیٹی بند بھائی ہوتے ہیں نا، کہ قتل ہو گیا لیکن پیٹی بند بھائی بھی تھے، کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 2 ماہ تک اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، اور یہ ایک معمہ بن چکا تھا کہ یہ آخرکار بیٹی اور یہ اس کی اہلیہ گئے کہاں۔ تو یہ جو 2 ماہ تک معمہ بنا رہا، تو اس کے اندر کون سے عناصر شامل تھے اس کے ساتھ یا اس کے گٹھ جوڑ میں تھے، کیونکہ پیٹی بند بھائی تھے جو اس کیس کو دبا رہے تھے یا آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ اور پھر یہ کیس جب سامنے آیا تو اب پتہ چلا کہ ابھی بھی کچھ عناصر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ایک ویک کیس بنے جو آگے نہ بڑھے۔ ساتھ میں آج بات کریں گے سڈنی واقعے کی بھی پروگرام میں آگے چل کے، جس پہ ثابت ہو چکا ہے بھارتی ملوث تھا، پھر یعنی خود تسلیم کر لیا بھارت کی میڈیا نے بھی، اور پھر اس میں پاکستان تحریک انصاف کا پھر سے بڑا نیگیٹو کردار سامنے آیا ہے، اور ریسنٹ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور فیض حمید والے معاملے پہ بھی گفتگو ہوگی۔ جواد احمد صاحب پروگرام میں موجود ہیں، خصوصی طور پہ سربراہ برابری پارٹی کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو جواد صاحب کی گفتگو سے آغاز سے پہلے جو ذیشان رضا صاحب ہیں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، اس کیس سے متعلق انہوں نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں، کچھ حصے آپ کو اس کے سناتے ہیں، ذرا پہلے آپ کو پہلا حصہ سناتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیس ویک نہیں ہے، اس میں کیا کیا دفعات شامل کی گئی ہیں۔ تو لیٹس ہیئر دس، ذیشان رضا صاحب کیا کہتے ہیں، لیٹس ہیئر دس۔ دیرینہ جھگڑا جو ان کا کچھ عرصے سے چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو یہ بیوی تھی جو مقتولہ تھی وہ اسے ڈیمانڈ کرتی تھی کہ مجھے گھر لے کے دو، تو وہ ایک چیز چل رہی تھی جس کے اوپر وہ بار بار لڑائی ہوتی تھی، اور وہ لڑائی ایبیوسو لیول تک چلی جاتی تھی،
جس میں جو ہمیں اب جو مقتولہ ہے اس کے جو والدہ اور اس کی بہن کی طرف سے جو باتیں پتہ چلی ہیں، جو یہ تھا کہ وہ مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اس کی وجہ سے. تو یہ ایک ان کا جھگڑا چل رہا تھا، اور اس میں پہلے انیشلی یہ تھا کہ جو بقول ملزم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے اس کی جو بیٹی ہے وہ سائیڈ نہیں لیتی تھی، لیکن ابھی کچھ عرصے سے اس کی بیٹی نے ماں کی سائیڈ لینا شروع کر دی تھی. انویسٹیگیشن کے بارے میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، آپ کو ذرا یہ بھی سنواتے ہیں. پرچہ اس کا جو ایک ہی پرچہ ہے، اسی میں اب جو اس کی والدہ ہیں وہ مدعیہ بنیں گی، اسی میں 302 ایڈ ہوگی، اور اسی پرچے کو ہم لے کے چلیں گے اور اسی پہ اس کا پراپر چلان بنے گا. باقی وہ جو باقی دونوں باڈیز ہیں وہ بھی اس کا 302 اسی میں ایڈ ہوگا. تو اس میں بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی جگہ پر جو ہے نا کوئی کسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا. انشاءاللہ وی ول میک شور کہ وہ ایگزامپل بنے. اور یہ سوال جو تھا صحافی کا اس میں یہ تھا کہ 311 یا آنر کلنگ میں یہ شیلڈ لے گا، یعنی بچنے کی کوشش کرے گا. مقامات 3 الگ الگ ایف آئی آر ہوں گی، یہ بچنے کا موقع ہوگا، مقام نہیں لکھا ہوا کہ کہاں ہوا تو اس سے بچنے کا موقع ملے گا. تو صحافیوں کا کنکلوژن یہ تھا، جو سوال پوچھا گیا تھا ڈی آئی جی صاحب سے، کہ یہ کیس 6 مہینے سے زیادہ بھی نہیں، یعنی 6 مہینے کے اندر یہ شخص باہر آ جائے گا اپنی شاطر دماغی صفاقی کی وجہ سے، اور سسٹم اس کو اس طرح سے سپورٹ کرے گا کہ وہ لوپ ہولز کو ایکسپلوئٹ کرے گا. اس پہ آگے بات بھی کریں گے. اور کیا ایویڈنسز کے بارے میں کہا ڈی آئی جی صاحب نے، ذرا یہ بھی سنا دیتے ہیں. جی، میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایکیوز کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس اتنی irrefutable ایویڈنس آ چکی ہے کہ اس میں اب اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہے. یہ ڈبل مرڈر کا کیس ہے، اس میں ہمارے پاس بہت ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس فورینزک ایویڈنس موجود ہے. اس کے بعد اس کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو اس طرح سے نہیں ہے. اور فائنل تحقیقات کے بارے میں جو انہوں نے کہا ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے جب پوچھا تھا سوال کہ یہ جو کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ایسا ہے جسے آپ کیس اسٹیبلش کر سکیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایویڈنس ہے، لیکن لیٹس سی کہ کیس آگے کیسے بڑھتا ہے. پہلے آپ کو بتاتے ہیں فائنلی تحقیقات کے بارے میں لاسٹ انہوں نے کیا کہا. جو ابھی تک کی ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق وہ یہی وجہ تھی کہ پہلے بیٹی جو ہے اس طرح سے ماں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. اب جب ابھی کچھ عرصے سے، اور اسپیشلی جس دن وہ وقوع ہوا ہے بقول ملزم کے، اگین میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ بقول ملزم کے اس نے وہ ماں کا ساتھ دینا شروع ہو گئی جس پر اس نے مارا. لیکن یہ باتیں مزید ابھی تفتیش ہم کریں گے اور اس تفتیش سے ڈگ آؤٹ کریں گے کہ ایگزیکٹلی ریزنز کیا ہیں. تو ان کو پراپر پروٹیکشن دی جائے گی. اور شوٹرز والی جو بات ہے، ابھی تک ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز مدعیہ جو ہے اب اس کی والدہ ہیں، اس کی بہن ہے، ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں ہے. لیکن ان کو پراپر پروٹیکشن دی جائے گی اور اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے لیکونہ نہیں چھوڑا جائے گا. جواد احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جواد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے آج پروگرام میں جوائن کیا، وقت دیا. جواد صاحب، کیونکہ ایک تو یہ کہ سسٹم میں اگر اس کیس سے ایک جنرلی بات بھی کروں کہ جو لوگ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جرم کر کے بچنا قدرے آسان ہے. پاکستان میں انصاف کا نظام، کرمنل جسٹس سسٹم، اور یہ اس کی شاید ایک مثال ہے کہ 2 ماہ تک یہ چکمہ بھی دیتا رہا، فائنلی ہاتھ میں ہے. لیکن آپ دیکھیں اس پریس کانفرنس میں جو صحافیوں کے سوال ہیں وہ بڑے پرٹیننٹ اور بڑے لوڈڈ کویشچنز ہیں کہ آخر ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا. صحافیوں کو ڈی آئی جی صاحب یقین دلا رہے تھے کہ نہیں جی کیس سٹرونگ ہے، یہ نہیں نکلے گا بچ کے. لیکن جتنے سوال تھے وہ یہی تھے کہ یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ سے بچ جائے گا، تو یہ ایویڈنس سے بچ جائے گا، تو یہ 311 سے بچ جائے گا. تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہی ول بی پروزیکیوٹڈ ان اے فیئر مینر. جواد صاحب دیکھیں، یہ ان کے جو خدشات ہیں نا وہ ہیں تو بچا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح کا سسٹم اس وقت ہے، آپ کو پتا ہے میں بیماری سے ابھی نکلا ہوں. جی بالکل، فلو تھا مجھے. جی اللہ صحت ہے. تو جس طرح کے حالات ہیں اس میں یہی ہے کہ دیکھیں یہ ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے. یہ بدقسمتی سے ابھی تک جہاں ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ماڈرنٹی کی طرف چلی گئی ہے، چائنا ایون جو ہے وہ ایسٹ میں ہے، لیکن جاپان بھی ایسٹ میں ہے لیکن وہ بھی چلے گئے ہیں. یہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ عورت کو برابر کا درجہ دینے پہ تیار نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے تیار. اور اس وجہ سے عورت پہ اس طرح کے جو مظالم ہوتے ہیں عام طور پہ پتہ نہیں لگتا ان کا. اور پھر چونکہ ادارے پاکستان کے جو ہیں ان کے اندر زیادہ تر تو مرد ہی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کا جو وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے خلاف جو بھی جرائم ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر، اداروں کے اندر ان کو باقاعدہ دبایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے بھی کچھ قتل ہوئے تھے، کچھ اغوا، کچھ ریپ کے کیسز. اور پاکستان میں جس طرح کی یہ اعداد و شمار ہیں وہ بڑے خطرناک اور خوفناک ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شاہ زیب خانزادہ ایک اس نے لکھا ہے ایک ڈرامہ، اور اس کے اندر وہ ریپ کے حوالے سے جو اعداد و شمار وہ بتا رہے ہیں
تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم تو دیکھیں برابری کی بات کرتے ہیں اور ہم عورت اور مرد کو برابر سمجھتے ہیں. اگر دونوں کو مواقع دیے جائیں پڑھنے کے اور جابس کرنے کے اور اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی سیکیور ہو کے فائنینشلی گزارنے کے, تو ہم تو سمجھتے ہیں ہر انسان کا حق ہے, چاہے اس کا کوئی بھی جینڈر ہو. لیکن چونکہ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال ہے نہیں, یہاں پہ ابھی بھی گرل چائلڈ جو ہے اس کو زیادہ ایجوکیشن نہیں ملتی, تو اس سے اگر دیکھا جائے آگے لے کے جایا جائے تو اس معاشرے میں تھوڑا سا عورت پہ میں مانتا ہوں کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہمارے ادارے بھی شامل ہیں, اس میں ہماری پارلیمنٹ بھی شامل ہے, ہمارے جو جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس لیے ہوا ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو پاور کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور وہ پھر کچھ بھی کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں سارے قتل جو ہوئے ہیں اس کے سمیت وہ ان لوگوں نے کیے ہیں کہ یا تو وہ بہت پیسے والے تھے اور پاورفل محسوس کرتے تھے, یا وہ کسی عہدے پہ تھے تو پاورفل محسوس کرتے تھے, مطلب وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے, اور جب وہ طاقتور سمجھتے تھے تو ان کا جو ہے زور سارا نکلتا تھا, نکلے گا یا عورت پہ یا بچے پہ زیادہ, یا پھر اپنے سے کمزور مرد پہ, چاہے وہ فائنینشلی ہو چاہے وہ ویسے ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی بری صورتحال ہے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. صفان, اگر آپ دیکھیے میری ایج آپ سے زیادہ ہے, اس لیے میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے سامنے کچھ چیزیں چینج بھی ہوتے دیکھی ہیں پچھلے 2-3 دہائیوں میں, لیکن پھر بھی بہرحال اتنی اچھی نہیں ہوئی چینج. جنرل مشرف کا جو زمانہ تھا نا, ابھی بڑی آپ کو حیرانی کی بات لگے گی کہ جنرل مشرف کا جو زمانہ تھا, حالانکہ وہ ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا, میں اس سیاست میں ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی کے لیے کھڑا ہوتا, لیکن ان کے زمانے میں لائٹ اینڈ ماڈریشن کا جو معاملہ چل رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس میں فنون لطیفہ اس طرح کی چیزوں کو بہت اجاگر کیا گیا, چینلز بنے, موسیقی ہوئی, فلم بنی, بڑا کچھ ہوا. تو اس سے ایک معاشرے کے اندر نا ایک گھٹن تھوڑی سی کم ہونا شروع ہوئی. عورتوں کو لگا کہ ہمارے لیے بھی پاکستان اتنا ہی اچھا ہے جتنا باقیوں مردوں کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی ایک فیلنگ آئی تھی. اس کے علاوہ پاکستان میں جو ادوار رہے ہیں نا, کسی نے کوئی اس پہ خاص کام نہیں کیا. میں آج بھی کہوں گا پیپلز پارٹی, حالانکہ وہ میں تو سمجھتا ہوں جاگیرداروں کی پارٹی ہے, لیکن بہرحال بینظیر بھٹو چاہے جو جاگیردار تھیں لیکن وہ آخرکار ایک عورت تھی, تو پیپلز پارٹی کو آواز اٹھانی چاہیے اس طرح کے مظالم کے خلاف. پھر مسلم نون کو اٹھانی چاہیے. اب تو مریم نواز شریف جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی. اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی جو بھی ہے اس کا ویسے تو بڑا برا اس کا بھی حالات ہیں اس حوالے سے. عمران خان کے جو آپ کو پتہ ہے جس طرح کی سوچ ہے اس کی عورتوں کے بارے میں, وہ تو یہ کہتا تھا کہ اگر عورت ریپ ہو جائے تو اس میں قصور اس کے کپڑوں کا ہوتا ہے. یہ تو حال ہے اس جاہل کا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان سب پارٹیوں پہ ذمہ داری آتی ہے کہ یہ ہر صورت میں اس ملک میں عورت کی جو تحفظ ہے عورت کا اس کو یقینی بنائیں, تاکہ لوگوں کو یہ کبھی وہ کر نہ سکیں ایک والی بات کہ جی میری لڑکی خراب ہو جانی تھی, یہ ہو جانا. اور بھائی آپ خدا ہیں, آپ کو کیا فیوچر کا پتہ ہے, آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. اب وہ جو بھی ہو جانا تھا یا نہیں ہو جانا تھا, آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ایک جیتے جاگتے انسان کی جان لے لیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پدر شری معاشرہ جو ہے نا, اس کا سب سے بڑا اس وقت قصور ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک رائج ہے, افسوس کے ساتھ. اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ اس نے جائیداد میں حصہ مانگا یا اپنا اس نے حق مانگا کہ مجھے گھر دیا جائے, اور وہ اس سے پھر ہوا نہیں اور پھر جو ہے اس نے کر دیا. لیکن جو آپ نے ایک اہم بات کی کہ جو جتنے بھی یہ قتل ہوئے ہیں انکلوڈنگ دس, وہ پوزیشن آف پاور سے ہوئے ہیں, اور وہ ایسا شخص کرتا ہے جو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے سسٹم کو, یا اس سسٹم کے لوپ ہولز سے واقف ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کہاں سے کس طرح نکلنا ہے. اور یہ جناب بھی اسی طرح تقریباً انہیں پتا تھا کہ 2 مہینے اغوا کا کیس بنا کے رکھا, نکل جائیں گے, لیکن وہ ایک نہ ایک دن انصاف ہے اس کا وقت تھا. اور ابھی لیکن آپ نے جیسا کہا کہ خدشات ہیں کہ یہ آگے کیا ہوگا اس کیس کا. جواب صاحب, منطقی انجام تک پہنچے گا یہ کیس اور کیسز کی طرح, یا مطلب جیسے اور کیسز میں ہوتا ہے ہوا میں رہے گا یہ معاملہ؟ سیفان, آپ نے نا ایک بات بھی کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ پیٹی بھائی پاکستان میں بڑا ایشو ہے. میں 2 چیزوں سے ابھی ریسنٹلی گزرا ہوں. ایک تو لیسکو والا جو معاملہ تھا, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک ایکسین تھا اس علاقے کا اور ایک ایس ڈی او تھا میرے علاقے کا. ان لوگوں کا سارا وہ کیا دھرا تھا, ان کو بچاتے جو ہے لیسکو جو ہے وہ سارا اس کے اندر آیا. انہوں نے پیٹی بھائی بچائے اپنے, اور انہوں نے آخر کار مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یار کسی طریقے سے اس کو صلح کر لیں وغیرہ وغیرہ. اتنی جو حرکتیں الٹی سیدھی کرنے کے بعد میں نے بہرحال ان کو معاف کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو برادری والا سسٹم ہے نا اداروں کے اندر, یہ ختم ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ایک صحافی نے اسی طرح, دیکھیں ایک صحافی ہوتا ہے, صحافی سے آپ ہیں, آپ ایک ایسے صحافی ہیں جو کریڈیبل آدمی ہے, ایسے نہیں ہیں جو کسی
پارٹی کے ساتھ اس کے ایجنٹ ہیں، یا مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ترجمان بنے ہوئے سیاسی پارٹیوں کے یا ان کے بنے ہوئے کارکن بنے ہوئے ہیں. تو ایسے ایک صحافی نے میرے بارے میں بات کی تو ابھی میں نے اس کو آگے سے کہا کہ بھائی کو خیال کرو، میں تمہارے ساتھ یہ عدالتی کارروائی اور اس طرح کی چیزیں کروں گا. تو اس میں بھی وہ صحافیوں کو ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ہو رہی. تو میں ان سے بھی بات کروں گا، میں ان سے کہوں گا بھائی یہ برادری سسٹم نہ کریں، آپ پہلے پوری بات سمجھیں، آپ سمجھیں کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے. آپ کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے. اور میرے جیسا آدمی جو ہے وہ گالی جو ہے وہ تو نہیں سنتا، چوری تو گالی ہے میرے لیے. تو اس لیے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر پولیس کے لوگ بھی ایک دوسرے کو بچائیں گے اس طرح، یہ پیٹی بھائی اور جس معاشرے کے لوگوں کو انہوں نے محفوظ رکھنا ہے، جو ان کا اصل کام ہے، اگر وہ اسی کو نہیں کر پاتے اور اپنے ہی افسر کو بچاتے ہیں اس بات پہ کہ اس نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی قتل کر دی ہے، تو اس کے بعد ہے کیا گیا. مجھے تو لگتا ہے اس پہ بھی سوال اٹھنا چاہیے کہ اتنے مہینے کیا ہوتا رہا. مجھے پکا پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر ایفیشینٹلی پولیس کام کرے نا تو وہ 2 دن میں بھی سراغ لگا لیتی ہے کہ کس نے قتل کیا. 2 دن میں یہ اتنا عرصہ جو لگا ہے، صحیح بندے کے پاس اب کیس گیا ہے نا تو وہ کہتے ہیں 4 یا 5 گھنٹے کے اندر اس نے اطاف جرم کر دیا. 2 دن کیا مطلب within 5 to 6 hours. اب آپ دیکھیے اس نے کنفیس کیا. جی تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس کو کسی نے بچایا ہے اتنی دیر تک. تو دیکھیں یہ اداروں کے اندر بڑا ایشو ہے. یہ لوگ نہ پاکستان کا سوچتے ہیں نہ عوام کا سوچتے ہیں، یہ اپنی بھائی بندی کا سوچتے ہیں، یہ اپنی پیٹی بھائی کو بچاتے ہیں یا پیٹی بہن کو بچاتے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس کے اوپر بھی ابھی صحیح طریقے سے کوئی ایسا انسان جو یہ کہے کہ میں تو یہ نہیں ہونے دوں گا، مجھے ہر صورت میں اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے اس آدمی کو، اگر اس نے یہ کیا ہے، اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسا انسان نہ ہوا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، جو بھی اتھارٹی کی پوزیشن پہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب بھی بچ نکلیں گے اور یہ بالکل ہو سکتا ہے. بالکل بہت بہت انفارچونیٹ ہے. لیکن جیسا اس پہ آنر کلنگ جو آپ نے بھی بات کی نا کہ کوئی کیسے کہ بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا یا آگے کیا، یہ جو عزت کے نام پہ قتل اور آنر کلنگ کے واقعات ہم نے ابھی ریسنٹلی ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ مار دیا کسی کو، یہ کر دیا. تو یہ واقعات آخر اور پھر یہ اربن سینٹرز ہو یا رورل سینٹرز ہو، یہ کیوں ہماری کلچر میں اتنا پینیٹریٹ ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسا شیلڈ یوز ہوتا ہے قاتل کی طرف سے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ کیوں اس وقت اس کا استعمال اب تک جاری ہے، کیسے روک تھام ہو سکتی ہے اس کی معاشرے سے؟ دیکھیں جی ہم تو صاف بات کرتے ہیں، اگر آپ نے اس ملک کے اندر ماڈرنٹی کی طرف جانا ہے، ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹی بنانی ہے جس کے بغیر آپ ایڈوانس ملک نہیں بن سکتے، تو آپ کو سماج کو بھی چینج کرنا پڑے گا. یہ جو سماج ہے اس کو ترقی پسندی سکھانی پڑے گی، روشن خیالی سکھانی پڑے گی. اس سماج کے اندر انسانیت کو سب سے پہلے لے کے آنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہیں، نسل، قوم، پھر یہ مذہب، فرقہ، پھر یہ جو زبان، بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں، صوبے کے بھی ہیں. تو ان کو سائیڈ پہ کر کے سب سے پہلے انسان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور دیکھیں اس کے لیے کوئی سیاسی پارٹی تیار نہیں ہے. یہ برابری پارٹی، ہماری پارٹی جو کہتی ہے نا کہ اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو اپنی خوشحالی کے لیے متحد ہونا چاہیے، اور اپنے جو خوشحالی جنہوں نے دینی ہے، جو اب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا شرکت غیرے، چاہے وہ مسلمان ہیں، وہ مسیحی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے آپ بھی جو ان میں سے ہیں، آپ کو ان سے اپنے برابری کے حقوق مانگنے ہیں، آپ کو برابری کے مواقع مانگنے ہیں، ان سے آپ کو برابری کے وسائل مانگنے ہیں. اگر آپ یہ نہیں مانگ سکتے تو پھر آپ یہ انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے، لوگ آپ کو لڑاتے رہیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اس ملک کے اندر کہ ٹرائبل سسٹم ابھی تک ہے. بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، اس کے علاوہ سندھ کے اندر وڈیراازم ہے، پھر پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے پرانی جو نسلیں چل رہی ہیں، جیسے اب شاہ محمود قریشی کی آپ دیکھ لیجئے، یا وہ جو کیا نام ہے ان کا، قریشی جو ہیں یہ لوگ دیکھ لیجئے، گیلانی کو دیکھ لیجئے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے اس طرح کے تسلط کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عورت دشمنی ہے یا میسوجنی جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، یا ہم جس کو کہتے ہیں کہ بگٹری اور میسوجنی اور یہ پیٹریاکل جو ایک سسٹم ہے، اور پھر یہ جو میل ڈومینیشن ہے، یہ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے اس کے لیے سماج کو تعلیم کی ضرورت ہے اور مواقع کی ضرورت ہے ایکول. یہ کوئی حکومت یا کوئی سیاسی پارٹی سوچے گی مین سٹریم تو یہ ہوگا. ہماری پارٹی مین سٹریم انشاءاللہ جب ہوگی بڑا انقریب تو ہم تو یہ ڈیفینیٹلی اس کو ایجنڈے پہ نمبر 1 پوائنٹ رکھیں گے. کتنا کردار اس میں جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور جو آلٹرنیٹ، کیونکہ یہ آلٹرنیٹ ایک طرح سے جو کورٹ یہ بنتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے، یہ جو سارا سسٹم ہے جو چل رہا ہے جس میں آنر کلنگز اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں، یا پھر کوئی آدمی از خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے مارنا ہے اس کو یا کرنا، یہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کی ایفیشنسی
ہم 28ویں آئینی ترمیم تو 27ویں آئینی ترمیم کے لیے دنوں میں ایک بھی ہو جاتی ہیں ہماری جماعتیں, لیکن جب تک یہ سسٹم شاید امپروو نہیں ہوتا انصاف کے تقاضے پورے کر کے, وہ جہاں پر بھی اس میں لکوناز ہیں, جب تک شاید یہ نظام اس طرح یہ چلتا رہے کہ لوگ جو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں سسٹم سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں, وہ قتل و واردات بھی کرتے رہیں, اپنے طور پہ فیصلے بھی سناتے رہیں آنر کلنگ کے, میرے خیال سے بالکل یہ ہوتا رہے گا سیفان, بہت یہ انفارچونیٹ بات ہے. میں آپ سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری ایک سیاسی اور سماجی مسئلہ ہے, اور یہ اس کو ایکچولی تو سیاسی پارٹیوں کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایون جوڈیشری کی آپ بات کریں ہیں یا لا انفورسمنٹ اداروں کی بات کریں ہیں, اس کے اندر ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایسے کلوز مائنڈڈ لوگ ہیں, ایسے اس کے اندر اب وہ کہتے ہیں نا جن لوگوں کو بیکورڈنیس جو ہے مرثے میں ملی ہے, اور جو چیزوں کو دیکھتے ہی اور طرح سے ہیں. دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بیوی جو ہے اس نے کچھ بھی غلط کیا ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ غلط کیا یہ نہیں کیا, پہلے تو یہ ثابت ہو. لیکن اگر وہ اس نے کیا بھی ہے تو آپ کے پاس رستہ ہوتا ہے نا, آپ اس کو راستہ دے دیتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں. آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس کو مار دیں؟ یہ حق آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ملا ہے اس لیے کیونکہ سوسائٹی اس کو کرتی ہے, پرمٹ کرتی ہے. ان کے جو ہے نا خیالات, ان کی سوچ, اس کے اندر لا جتنا مرضی آپ سخت بنا لیں, اگر لوگوں کی سوچ ہی نہیں بدلے گی, اگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ عورت جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے, عورت جو ہے اس کے ساتھ وہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ عورت جو ہے وہ ان کو ایک پراپرٹی کی طرح ملی ہے, اور اسی لیے پراپرٹی کی آپ کو پتہ ہے نا, پراپرٹی عورت کو سمجھتے ہیں لیکن عورت کو پراپرٹی نہیں دیتے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس عورت کو آپ گھر میں رکھتے ہیں, اپنی ماں ہے, اپنی بہن ہے, اپنی بیٹی ہے, اور پھر آپ کی بچی ہے, ان کے جب سوال آتا ہے کہ اب ان کو جو ہے جداد میں حصہ ملے تو آپ وہ جداد کا حصہ روک لیتے ہیں, بلکہ الٹا ان کو اپنی جداد سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا غیر انسانی فعل ہے, اتنا ظلم والا فعل ہے کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز نہیں بات کرتی تو یہ ان کا ووٹ بینک چاہتی ہیں کہ متاثر نہ ہو, کیونکہ سوسائٹی کو تو چینج انہوں نے کرنا ہے. اب یہ کیوں نہیں چینج کرنا چاہتے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے یار لوگوں کی پرانے خیالات کو ہم اگر اس طرح چھیڑیں گے تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. برابری پارٹی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ لینے سے زیادہ ہدایت دینا کام ہوتا ہے سیاسی پارٹی کا, اور ہم یہ ہدایت دیتے رہتے ہیں, لیکن ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے مین اسٹریم پارٹیز کا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں جس سے روشن خیالی ہے اس ملک کے اندر, لوگوں کو اپنے حقوق کا احساس ہو اور عورتوں کو تحفظ کا احساس ہو اس ملک کے اندر. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں جواز صاحب سے گفتگو. بریک کے بعد سڈنی واقعے پہ پاکستان میں سوشل میڈیا پروپیگنڈا پاکستان مخالف, پھر اس میں جو خاص طور پہ کچھ کردار, پھر فیض حمید صاحب جو فیض حمید کو سزا ہوئی اس کی روشنی میں آگے کا منظرنامہ سیاسی کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج دوسرا اہم حصہ اس پروگرام کا جس کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے کہ کس طرح بھارت, اسرائیل اور پاکستان مخالف قوتوں نے پوری کوشش کی کہ سڈنی میں ہونے والے واقعے کے تانے بانے پاکستان سے جوڑے جائیں. اس میں ان کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, الٹا چال الٹی ان کو پڑ گئی کیونکہ وہ شخص بھارتی نکلا. بھارت کی طرف سے جو پریس نوٹ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ساجد اکرم is originally from Hyderabad, India. He completed his BCom degree in Hyderabad and migrated to Australia in search of employment approximately 27 years ago in November 1998, اور پھر subsequently married اور to a European origin woman, اور پھر ادھر وہاں پہ اس کو جو ہے اسٹوڈنٹ ویزا سے پارٹنر ویزا ملا. اور ساجد اکرم carries Indian passport as on date, and his son Naveed Akram and daughter were born in Australia and are Australian citizens. یعنی ساجد اکرم نے جو آخری ٹریول بھی کیا وہ بھی انڈین پاسپورٹ پر کیا. As per information available from his relatives in India, Sajid Akram had limited contact with his family in Hyderabad over the past 27 years. He visited India on 6 occasions after migrating to Australia, primarily for family-related reasons. The family members have expressed no knowledge. پھر پولیس نے کہا ہے جی تلنگانہ کی پولیس has no adverse record
the factors led to radicalization of appear to be no connection with India. इन्होंने कहा जी कि इंडिया का ताल्लुक नहीं, लेकिन वो बंदा इंडियन निकला. और ये तमाम, मैं कहता हूँ एक बड़ा गहरा सवाल, या मैं कहूँ एक क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, उन तमाम अफराद के लिए जो पाकिस्तानी होते हुए वो यूट्यूबर जो डॉलर के लिए इस वक्त मर रहे हैं, वो पीटीआई के अकाउंट्स जो कि पीटीआई के हमदर्द अकाउंट्स हैं, जो पीटीआई से एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, जो इसको पाकिस्तानी साबित करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बने, जो दुनिया में इजराइल और इंडिया तो कर रहा था, यहाँ से जो कुव्वतें इसका साथ जिनका जो रही, उनको इस वक्त कितना उनको कंडेम किया जाए, मेरे ख्याल है अल्फाज नहीं. मैं जवाद साहब यहाँ से बेहतर कर सकते हैं. जवाद साहब, पूरी कोशिश की गई, इसको गढ़ा गया कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई है, और इसमें वही तमाम चेहरे थे जो हर साजिश में नजर आते हैं, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और ये सारे. तो फिर दोबारा साजिश हुई, अब पूरी तरह नाकाम होगी. क्या कहना चाहेंगे आप जवाद साहब? जब तक इमरान जेल में है, जब तक ये फसादी इंतशारी जेल में है, जब तक ये नमक हराम, फौज का नमक हराम बूट पॉल्शिया जेल में है, जब तक इस आदमी जिसको लोगों ने इज्जत दी, लेकिन उसने पाकिस्तान को वो लुटाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान को इसने उल्टा नुकसान और हमारे लिए फसाद जो है वो चुना, जब तक ये जेल में है, इसके जो यूट्यूबर हैं पैसा कमाने के लिए वो इस तरह की साजिशें पाकिस्तान के लिए करते रहेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़. और इसमें चाहे वो कभी इंडिया को मुलविस करें, चाहे अमेरिका को करें, चाहे वो आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को मुलविस कर रहे हैं, ये हर जगह पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे बैठे हुए हैं. बड़े अफसोस की बात है जिनके अंदर ये गैरत ख़त्म हो गई है कि सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं. और इमरान खान जैसे करोड़ों आएंगे, करोड़ों आए थे, वो चले जाएंगे, लेकिन ये मुल्क तो रहेगा और उन लोगों की नस्लें रहेंगी आगे जो जिन्होंने रहना है, और उन्होंने ही इस मुल्क का सोचना है. तो जो लोग बाहर चले गए हुए हैं और जो यूट्यूब पे पैसे बनाने के लिए ये कर रहे हैं, या जो लोग बाहर से फंडिंग करते हैं, या जो लोग बाहर बैठ के इनके अकाउंट्स चलाते हैं, उनको शर्म करनी चाहिए कि पीटीआई के वो लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो बजाय पाकिस्तान का सोचने के इमरान खान का सोच रहे हैं. भाई इमरान खान ने कुछ किया है तो ये हुआ ना उसके साथ, या तो उसने कुछ ना किया हो ना, हम कहें जी कि वो जवाद अहमद की तरह बिल्कुल साफ है, उसने कभी कुछ नहीं किया. भाई मैंने तो नहीं कुछ किया, मेरी तो कोई फाइल नहीं है, इसकी तो फाइलें हैं, एक फाइल भी नहीं है. और इसके ऐसे से जुराइम है जो सबको पता है, लेकिन लोग इसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं. और वो सबसे ज़्यादा जो उनको अब लगता है, जो नाजुक लम्हा होता है, जो कि उनके लिए लगता है कि उनको बड़ा कीमती लम्हा है, इतने ये गैरत खो चुके हैं, अपनी बेशर्म हो चुके हैं, वो ये होता है कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयानिया कोई और बना रहा हो, जैसे अगर इंडिया से कोई आ रहा हो या कोई दुनिया से कहीं, इवन इसराइल से कोई आएगा, तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे. और देखें इसमें ये लोग भी शामिल हैं जो यूट्यूबर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन सैफान यहाँ पे भी जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था पहले भी आपसे, कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो सहाफ़ी हैं, ये सारे के सारे वो कहते हैं ना जी काली भेड़े. में काला लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो रेसिस्ट लगता है, तो मैं कहूँगा ब्राउन भेड़े हैं ये सहाफ़त की ब्राउन भेड़े हैं, क्योंकि हमारा रंग ब्राउन है ना. तो इनका कोई ख्याल करें कि ये लोग बैठ के पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये पाकिस्तान के अंदर फसाद इंतशार में जाते हैं, नफरत फैलाते हैं, तकसीम फैलाते हैं. भाई किसके लिए? वो बंदा एक है जिसने चले जाना है, इस मुल्क में तो रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है. इसको अगर मैं कैटेगराइज करूँ ना, तो ये 3 तरह के लोग थे जो सहाफ़ी, जो मीडिया, मैं कहूँगा मीडिया का लफ्ज़ ज़्यादा सही होगा, कि जिसमें पेनिट्रेट हुए. अच्छा, एक तो वो थे जो हैंडसम के इश्क में, जिसे कहते हैं ना, वो कुछ 5-6% थे, कुछ खवातीन भी थी, कुछ मर्द भी थे जो हैंडसम और 92 का वर्ल्ड कप और वो उसमें थे, जो हमारे मीडिया में पेनिट्रेट हुए. अच्छा, और कुछ ऐसे थे जो कि इंस्टॉल किए गए बाय द सिस्टम ऑन की पोजीशंस, सही है ना, जस्ट टू मेक दिस नैरेटिव, सही है ना. वो बाकायदा वो अहल नहीं थे, कोई ब्यूरो चीफ, जो बेचारा इंटर्नशिप कर रहा हो, यानी इंटर्नशिप के लिए उसको आप अगर मतलब जैसे कहा जाए आला ओहदा मिल जाए किसी इदारे के अंदर, अच्छी तनख्वाह लाखों की मिल जाए, क्योंकि इंस्टॉल हो गए. वो 2 हो गए, यानी एक तो हैंडसम हो गए, हैंडसम के इश्क में, दूसरे 92 के वर्ल्ड कप के इश्क में कुछ हजार, फिर वो तो 4-5% तबका था, बाकी इंस्टॉल हो गए. तीसरा तबका, अच्छा, फिर इन लोगों ने दोनों तरफ से मुस्तफीद हुए, यानी एक तो ये इंस्टॉल किए गए तो वहां इन्होंने लाखों की तनख्वाह के पैकेजेस मिले, दूसरा इन्होंने यूट्यूब के एल्गोरिथम जो कि इंडिया से मैनेज हो रहे थे, उसके जरिए भी प्लास्टर को चूम के 10 लाख व्यूज ले लिए. इमरान खान का खाना हजम हो गया, 5 लाख व्यूज आ गए. भाई इमरान खान उठ के बिस्तर से चलना शुरू कर दिया उन्होंने, 20 लाख व्यूज आ गए. वो एल्गोरिथम को मैनेज किया गया. तो देवर अर्निंग, यानी वो बोथ साइड से, फ्रॉम देयर जॉब्स एज वेल एंड फ्रॉम दीज एल्गोरिथम्स एज वेल. तो ये तो, लेकिन इनका बिगड़ा क्या सर? मैं पूछना सवाल मेरा ये है कि जो हैंडसम के इश्क में मुब्तला थे, या जो इंस्टॉल हुए थे, जो जिनके सर भी घी में था, हाथ भी घी में थे, कढ़ाई में सब कुछ था, वो तो कोई यूरोप में बैठा हुआ है,
کوئی گرفتار بھی ہوا تو چند گھنٹے بعد چھوٹ گیا, وہ ایک دو لائر ہیں ماشاءاللہ جو ان کو فوراً آ جاتے ہیں بچانے. تو ان کا ہوا کیا؟ وہ ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں, غلط ہے, ڈیجیٹل دہشت گرد تو یہ وہ, they are earning in millions, still they are earning in millions sir. جواز صاحب یہ میرا خیال ہے کہ ریاست کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اب بالکل صاف میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھے کوئی کہے, جو مرضی کہے مجھے کہ جی یہ کس طرح کی بات کی ہے آپ نے وغیرہ وغیرہ, اگر کوئی میرے سامنے آ کے مجھے کوئی فوش گالی دے تو میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. مطلب جو میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں اس ٹائم پہ میں کروں گا, آپ بھی کریں گے, ہمارے تو معاشرہ ہی ایسا ہے. اسی طرح کوئی اگر آ کے میرے گھر کے اندر کوئی چیز لگا دے, مطلب مجھے پتا ہو کہ یہ اس نے کوئی بم شم لگا دیا, یا کہیں پہ بھی میرے آفس میں لگا دے, یا کہیں پاکستان کے کسی بھی پورا پاکستان میرا ہے نا, کہیں بھی لگا دے, مجھے پتہ چل جائے, تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا, ہم تو سویلینز ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ ریاست کو سوچنا ہے کہ یہ ریاست کے جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں, مطلب پاکستان کے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو گھس بیٹھے ہوئے ہیں مختلف اداروں میں, مختلف شعبوں میں, ان کو آہستہ آہستہ دیکھا جائے کہ یہ پاکستان کے خلاف کیوں کام کر رہے ہیں, یا تو عمران کی محبت میں کر رہے ہیں. ایک میں بات وہ کرنا چاہوں گا, جو آپ نے ہینڈسم والی بات کی ہے, سیفان آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم ہیں, اور آپ بھی آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, تو آپ کے بھی فینز ہوں گے. میں جب کرتا تھا نا, موسیقی کرتا تھا, اور ابھی بھی سیاست میں جب میں بھی ہوں, تو آپ بلیو کریں کہ ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ میں اسٹیج پہ چڑھا ہوں, اور لوگ, کیونکہ ہمارے زمانے میں نا ذہن میں رکھیں سوشل میڈیا نہیں تھا, ہمارے زمانے میں تو ٹیلی ویژن چینل تھے, اور اخبار تھا زیادہ سے زیادہ, یا وہ ایف ایم ریڈیو ہوتا تھا, تو ہمیں بہت کم لوگ دیکھ پاتے تھے. جب ہم کسی چھوٹے شہر میں یا کسی گاؤں میں, یا ایون لاہور کے کسی ایسے علاقے میں, یا کسی اور پاکستان کے بڑے شہر کے علاقے میں جہاں پہ لوگ کانسرٹ نہیں دیکھنے جاتے اور ان کو پیسے نہیں ہوتے, میں وہاں کھڑا ہوتا تھا جا کے اسٹیج پہ, تو ان کو پتہ نہیں کیا لگتا تھا, دے یوز ٹو کرائی, دے یوز ٹو شاؤٹ, ان کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون آ گیا, اور کوئی کہتا تھا ہینڈسم ہیں آپ بڑے, کوئی کہتا تھا یہ ہیں. یہ تو شوبز میں آپ کو سننے کو ملتا رہتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ ہینڈسم ہیں کہ نہیں ہیں, بات یہ ہے کہ آپ پہ پیسہ کتنا لگ رہا ہے. وہ ہینڈسم جو آپ کی تصویریں ہیں وہ آگے کون کون پھیلا رہا ہے. امیتابھ بچن جو تھے, ایک دفعہ وہ بہت بڑے ایکٹر جب تھے, ہیرو تھے, تو ان کی 4-5 فلمیں فلاپ ہو گئیں. جب فلاپ ہو گئی فلمیں تو وہ انڈسٹری سے تھوڑے عرصے کے لیے چلے گئے. وہ دوبارہ وہ کچھ عرصے کے بعد کون بننے کا کروڑ پتی میں آئے, اور وہ دوبارہ وہ امیتابھ بچن دوبارہ ان کا کام شروع ہو گیا اور وہ چل پڑے. مجھے بتائیں گے وہ جو 4-5 سال وہ آؤٹ رہے, کیا وہ صرف ہینڈسم نہیں تھے؟ مطلب آپ سوچیں کہ یہ, اچھا یہی عمران خان جب اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا تھا, جب اس کو 2013 میں کسی نے ووٹ نہیں دیا, 2008 میں تو اس نے بائیک آؤٹ کیا, 2002 میں اس کو بڑی مشکل سے ایک سیٹ لے کے دی, پرویز مشرف نے بھیک میں سیٹ دی اس کو, سب کو پتا ہے میاں والی کی, اور 1997 میں یہ اپنی 8 سیٹیں ہار گیا تھا. کیا اس وقت ہینڈسم نہیں تھا؟ اس وقت تو زیادہ ینگ تھا. تو ہینڈسم ہونے کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو تاثر ہے یہ سوشل میڈیا آپ کا بناتا ہے, اور میڈیا میں بیٹھے آپ کے ساتھ جو پیسے کماتے ہیں, پھر ایک پہلے ہوتی تھی نا فرینکنس, اب فوٹو میں فوٹو شاپ کے اندر اس کے چہرے سے لائٹ نکلنی ہوتی تھی. وہ آپ دیکھیں اس کو, جس زمانے میں اس کی فوٹوز آتی تھی تو وہ اس طرح سے ایڈٹ ہوتی تھی کہ وہ جو ہے پیچھے گانا لگا ہوا ہے, وہ نیا دور تھا سوشل میڈیا, جب انہوں نے اس کو ٹیپ کیا تھا بالکل, تو وہ باقاعدہ لائٹ منہ سے نکل رہی ہے جیسے کوئی نورانی چہرہ جیسے ہوتا ہے نا, وہ کوشش پوری سوشل میڈیا پہ, یعنی فوٹو شاپ کا بڑا استعمال تھا اس میں ہینڈسم دکھانے میں. یہ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ فرینکنسٹائن مونسٹر جو ہے نا, وہ جب بناتا ہے نا اپنے لیے, اور پھر بعد میں اسی کا قیدی ہو جاتا ہے, کیونکہ اب فرینکنسٹائن مونسٹر بن گیا تو اب وہ جس طرح ہوگا چلے گا وہ آپ بھی چلیں گے. تو یہ ایک طرح سے فرینکنسٹائن مونسٹر ہے, پی ٹی آئی خود بھی اور عمران خان بھی انہوں نے بنا لیا ایک عجیب, وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بربادی کا ایک سسٹم بنا دیا ہے. اب اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اب وہ پیسہ جو ہے حلال طریقے سے کما ہی نہیں سکتے, اب وہ حرام سے کما رہے ہیں, وہ اسی طرح کما رہے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر کے. ابھی جو واقعہ ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے, ویسے تو کہتے ہیں نا جی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دہشت گرد کا کوئی نہ کوئی مذہب نکل آتا ہے. تو کم از کم آپ پوری دنیا میں یہ بات بھی کریں کہ بھائی آپ مذہب کو بھی اس معاملے میں نہ لائیں. اور اگر وہ انڈیا میں بندہ بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان کہاں سے آ گیا؟ پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں, مسیحی بھی رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں, شیعہ سنی سب رہتے ہیں. تو انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ یار ہم پوری دنیا میں
اسلام کا پیغام پر امن پہنچائیں، پوری دنیا میں پہنچائیں، اور انڈیا میں بھی نہیں ہونا چاہیے، آسٹریلیا میں بھی نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے پاکستان کی بات شروع کر دی. اور بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا اسلام کے ساتھ وہ تعلق ہے جو مسلمانوں کا، جتنے مسلمان ہیں ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اتنا ہی پاکستان کا تعلق ہے. لیکن پاکستانوں کے ہندوؤں کے ساتھ بھی تعلق ہے، مسیحیوں کے ساتھ بھی ہے، یہاں پہ سکھ بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. تو پاکستان کو کیوں آپ اتنا لے کے آ رہے ہیں؟ اس میں ایک تو ان کو نام لگا نا، ان کو لگا کہ یہ نام ایسا ہے، انہوں نے کہا کھیلو اس پہ. انہوں نے کہا یہ ضرور ہمارا نام ہے، اور یہ ان کو ذہن میں نہیں آیا کہ بھائی یہ انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ ایشین نام ہے تو انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہوا وہی کہ آخرکار ان لوگوں کی سازشیں برباد ہو گئیں، یہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا آخرکار. اور میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا ایک چانٹا پڑا ہے یہ پورے میڈیا سے، اور پوری پاکستان کی جو ایک سالمیت کا ہمارے اندر ایک وہ جو جذبہ ہے اس کی طرف سے ایک چانٹا پڑا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہ ان کا جو بیانیہ وہ بنانا چاہ رہے تھے وہ بنا نہیں سکے، اور آخرکار وہ انڈیا نکل آیا. چاٹا تو پڑا ہے لیکن ان کی دکان تو بند نہیں ہو رہی نا. وہ تو دکان پہ جو منجن جو بک رہا ہے وہ تو وہ بیچتے رہیں گے. وہ جو جیسا میں نے کہا تھا نا کہ پلاسٹر چومنے سے لے کر وہ آج یہ والا منجن تک کہ وہ دہشت گرد پاکستانی خدا نہ خواستہ بنا کے اس کو لنک کر دیا، تو دیئر شاپ از اسٹل اوپن سر. وہ جب تک دکان کھلی ہوئی ہے تو وہ تو بکتا رہے گا منجن. اس کو کیسے بند کرے دکان کو؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا جی. میں تو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس کے بارے میں ریاست کو سوچنا چاہیے. حق رائے دہی جو ہے نا وہ بڑی زبردست چیز ہے، لیکن آپ فیک نیوز، آپ جھوٹے الزامات، پھر آپ جھوٹے بیانیے اگر یہ بنائیں گے ایسے کہ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط بنا رہے ہیں، آپ جھوٹے بنا رہے ہیں، جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، صرف اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیڈر کو فائدہ ہو، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو سختی سے نہیں نپٹا جانا چاہیے. ان لوگوں کو ہر صورت میں نہایت سختی سے ان کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ایک سوشل میڈیا پہ بھی ان کو پابند کیا جائے، اور ان کو جو یہ حرکتیں اس وقت کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو فیک نیوز بناتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو لوگ جو جھوٹے بیانیے بناتے ہیں، ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے. اگر ریاست یہ نہیں کرتی تو ریاست بہت نقصان کر رہی ہے پاکستان کا. کیونکہ دیکھیں ہم سیاست کرتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر گالم گلوچ نہیں کرنا چاہتے. میری پارٹی کو یہ ہدایت ہے کہ آپ کسی کو فوش گالم گلوچ نہیں کر سکتے، آپ کسی کی ماں بہن کی بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو جانور نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ سب لوگ یہی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر یہ پاکستان کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں. تو انہوں نے دونوں طریقے سے پاکستان کو برباد کیا ہے. ایک تو انہوں نے لوگوں کے اخلاق تباہ کیے ہیں، انہوں نے لوگوں کو گالم گلوچ سکھائی ہے، اور دوسری نمبر پہ انہوں نے نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ بتایا ہے کہ عمران جو ہے نا وہ بڑا نیک سچا اور اچھا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. میں اسی لیے تو اس کے خلاف بات کرتا ہوں کہ تم اس کا اگر نیک سچا اور اچھا امیج بناؤ گے تو پھر جواد احمد تمہیں بتائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اربوں روپیہ لگا کے یہ کرتے ہو. لیکن میری ایک بات سے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں بتاؤں گا اس کی اصل اصلیت کہ جس میں یہ برا بھی نظر آئے گا، آپ کو بد بھی نظر آئے گا، اور یہ آپ کو جھوٹا بھی نظر آئے گا. اس لیے یہ میرے سے اتنا خائف ہیں، اسی لیے میرے خلاف اپنی پوری مشینری لگاتے ہیں. جبران الیاس ٹائپ لوگ جو ہیں، شہباز گل، لیکن جواز صاحب یہ جو اس میں مسئلہ ہے نا، جو سارے لوگ جو ہیں ایک نیچرل ایک جسے کہا جائے کہ پرنسپل ہے، کہتے ہیں جی کہ جو غلط چیز ہوتی ہے یا جو فیک نیوز ہو گئی جسے ہم کہہ رہے ہیں، اصطلاح اگر فیک نیوز کی لگا لیں تو اٹ اسپریڈس فاسٹر، یعنی وہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. اچھا اس میں بنسبت سچ کے، اور یہ اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن ایز اے بزنس ماڈل، ایز اے ٹو آل جو یوتھ ہے آپ کا، ان کے لیے یہ دکانیں جو ہے نا، جو ان کی یوٹیوب کی دکانیں، یہ ایک انسپریشن بن چکے ہیں. کیونکہ اب یہ کہ اگر کوئی بھی اپنا تھمبنیل بنائے کہ 5 دن میں بڑی خبر آنے والی ہے، عمران خان رہا ہو جائے گا، صحیح ہے، یہ آپ تھمبنیل لگا دیں یوٹیوب پہ. پھر ان کے جو فیک جو انہوں نے بلینز انویسٹ کیے ہوئے ہیں، الگورتھم، یوٹیوب انڈیا اور یہ سب مل کے، تو دے ول جنریٹ ویوز اور آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا. تو یہ سر یہ بیسیکلی ایک بزنس آئیڈیا ہو گیا نا یہ ملک کے اندر. تو سر اس میں نیشنل انٹرسٹ وغیرہ تو سب ایسا ہے. جی سر بزنس آئیڈیا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب اس ملک کے اندر کوئی پاکستان کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر اسمگلنگ کر رہا ہو، ہماری معاشی ہمارا جو نظام ہے اس کو تباہ کر رہا ہو، یا کوئی ایسا کام جو کرپشن ہے یا اس ملک کے اندر منافع خوری ہے، کچھ بھی کر رہا ہو، تو عوام اس کو حکومت پکڑتی ہے نا. تو ان یوٹیوب چینل والوں کو اگر فیک نیوز یہ فیکٹری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہر طرح کا نقصان پہنچتا ہے. صفان یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف سیاست کو نقصان پہنچتا ہے، یہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. بہت پیٹی بند والی کی تھی نا یہ، وہ یہاں پہ آ جاتی ہے دوبارہ. وہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو یہی تو آپ سے کہنے لگا تھا، میں آ ہی وہیں رہا تھا. یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں اس میں تمام ادارے انوالوڈ ہیں،
جن لوگوں نے ان کو باہر بھیجا ہے, جو لوگ بھگوڑے ہیں, عمران ریاض جیسے, شہباز گل جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ان کو جنہوں نے باہر بھیجا ہے پتہ کرائیں نا کنہوں نے بھیجا ہے. پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ اس ملک کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں, ان کی عقلیں کیا کہیں آسمان پہ چلی گئی ہیں کسی سیارے میں؟ وہ اس پلانٹ پہ نہیں رہتے, اس ملک میں نہیں رہتے. ان کو نہیں پتا کہ پاکستان زیادہ ضروری ہے. وہ بھی بیٹھے ہوئے ان کے یوٹیوب چینل سن رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ سب کا یہ فرض ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران اس ملک کے ساتھ کر کیا رہا ہے. وہ اندر بیٹھا ہے بڑے آرام سے, سوشل میڈیا اس کا باہر فساد پھیلا رہا ہے. وہ اس وقت تک بیٹھا رہے گا سیفان جب تک اس کو پتا ہے کہ میرا سوشل میڈیا باہر لگا ہوا ہے, کیونکہ اس آدمی کے یہ ذہنی بیمار ہے. اس کو صرف یہ ایشو ہے کہ میرے بارے میں لوگ بات کرتے رہیں, جب تک بات ہوتی رہے گی یہ اندر بیٹھا رہے گا. لیکن جس دن اس کی بات ختم ہوئی نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سب سے پہلے یہ چیخیں مارے گا اور یہ کہے گا مجھے باہر نکالو. یہ اتنا دلیر آدمی نہیں ہے جتنا یہ بتاتا ہے, کیونکہ اتنی عمر ہو گئی ہے اس کی. یہ کہہ رہا ہے میں یہ آخری جوا کھیلوں اس حد تک کہ جس حد تک مجھے پتا ہے کہ یہ لگے ہوئے ہیں. اب یہ ان کی وجہ سے یہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پیسے بنا رہے ہیں. تو یہ ایک نہایت ہی ایک برا سا ایک ریلیشنشپ ہے جو عمران کا اور ان لوگوں کا ہے, کہ عمران ان کی وجہ سے اندر جی رہا ہے اپنے وہ لمحات ذہنی بیماری کے اندر کہ جی میں تو بڑی چیز ہوں, اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو اندر رکھ کے اس کو بیچارے کو اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے نام پہ پیسے بنا رہے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا اور بڑے ڈیٹیل میں گفتگو کی آج اہم معاملات کے اوپر. بہت شکریہ جواد احمد صاحب کہ آپ نے گفتگو سنی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میل, ایکس. دیکھتے رہے گا اب تک اپنا بہت کر کے.